بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پرانے دور کی یادیں اور باتیں تو سبھی کو یاد ہیں۔ 90 کے زمانے کے بچے آج بھی اپنے والدین کی پرانی چیزیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بچپن انہی پرانی چیزوں کو دیکھ کر گزرا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی پرانی یادیں کئی طریقوں سے یاد کروائی ہیں، اور آج بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ پرانی ایسی یادیں جو کسی بھی دور میں نہیں بھلائی جائیں گی۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا جب لوگوں میں محبت تھی، ایک دوسرے کا خیال تھا۔ کسی کے درمیان لڑائی ہوتی تو صلح کروانے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا۔ لوگ بھی سادہ اور عام خیال کے ہوتے تھے، رشتہ نبھانے کے لیے آگے آگے رہتے۔ اور سب سے بہترین بات یہ کہ ماضی کے لوگوں کے دل بہت صاف ہوتے تھے۔ پہلے ایک گھر میں کئی گھرانے بس جایا کرتے تھے، اور جب کسی کی شادی کا موقع آتا تو تقریب کے لیے گھر کے آگے ایک شامیانہ اور کناتیں لگ جاتی، اور کھانا بھی وہیں پکا کرتا تھا۔ پہلے دور میں سب لوگ مل بانٹ کر رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ شادی کی مووی میں والدہ اور والد کی ڈھیروں تصویروں کو یوں گھمایا جاتا تھا جیسے کوئی بال ہو، جو کہ اس وقت کی ایک بہترین مووی سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی لوگوں کے گھروں میں وہ تصاویر موجود ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک یادگار مشغلہ اس بانسری والے کے گرد جمع ہونا تھا، جو اپنے ہاتھ میں موجود بانسری کو جب بجاتا تو اس کے سامنے پڑی ہوئی پٹاری میں سے ایک سانپ حرکت کرتے ہوئے اس بانسری کی دھنوں پر رقص کرتا نظر آتا۔ یہ نظارہ اتنا دلکش اور دل لبھانے والا ہوتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں موجود لوگ اس سانپ اور بانسری والے سے نظر نہیں ہٹاتے تھے۔ سانپ والا اپنی بانسری بجاتا اور اطراف میں بیٹھے سب لوگ سانپ کی حرکات دیکھتے تھے۔ آج کے دور میں تیز رفتار گاڑیاں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے دھوئیں اور شور سے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب بڑی بڑی سڑکوں پر اکا دکا گاڑی ہی نظر آتی تھی، اور دور کا سفر کرنے کے لیے صبح کی بس کا انتظار کرنا پڑتا جو شام کو واپس آتی، اور اگر وہ بس چھوٹ جاتی تو پھر اس میں سفر کرنے کے لیے اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سڑکوں پر اونٹ کی سواری بھی عام ہوتی تھی، جو زیادہ تر کراچی میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک مناسب کرایہ لے کر پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ اسی کراچی میں چلنے والی ٹرین میں لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ 70 اور 90 کے دور کے درمیان ہر گھر میں اخبار جہاں کا میگزین ایک خاص مقام رکھتا تھا، جس میں بنی تصاویر اور دنیا بھر کی خبروں اور کہانیوں کو لوگ اپنے اپنے فارغ اوقات میں پڑھتے تھے۔ پہلے اخبار جہاں کا کور پیج خواتین کے اس طرح کے بالوں کے انداز میں آتا تھا، جس کو دیکھ کر خواتین اپنے بالوں کی کٹنگ کروایا کرتی تھی۔ فیشن ہمیشہ اور ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ پرانا فیشن بھی لوٹ کر آ جاتا ہے، جیسے کچھ عرصہ قبل چلنے والا لمبی قمیصوں اور چوڑی دار پاجاموں کا فیشن ہماری نانی اور دادی نے بھی اپنے زمانوں میں کیا تھا۔ آج سے 25-30 سال قبل مردوں میں فیشن کا رجحان مختلف ہوا کرتا تھا، جیسا کہ پتلون کمر سے بہت زیادہ اوپر کی جانب ہوتی، رنگ برنگی ڈھیلی ڈھالی قمیصیں، گول چشمے، لمبی بیچ مانگ والے بال وغیرہ۔ ان تصاویر کو 25 سے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی ان تصاویر کو دیکھ کر ماضی کی خوبصورت یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہو رہی ہو اور اپنے پسندیدہ گلوکاروں کی آواز میں گانوں کی بات نہ آئے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ 90 کے دور میں کیسٹ کی دکانیں جگہ جگہ کھلی رہتی تھیں، جہاں ہر قسم کی موسیقی اس کیسٹ میں ریکارڈ دھنوں کی صورت میں سننے کو ملتی۔ پرانے زمانے میں گانے سننے یا نعتیں سننے کے لیے کیسٹس منگوائی جاتی تھیں، جن کو کیسٹ پلیئر پر لگا کر سنا جاتا تھا۔ آج کے دور میں کسی کو کال ملانا نہایت آسان ہے۔ بس اپنے ہاتھ میں موبائل فون کو ان لاک کیا اور پھر آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہوں، نمبر ڈائل کر کسی کو بھی فون ملا سکتے ہیں۔ لیکن پرانے وقتوں میں کال کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ یہ والا ڈائل فون ہر گھر میں موجود ہوتا تھا، اور سب بچے نمبروں کو گھماتے رہتے تھے، جس پر گھر کے بڑوں کی ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی۔ پہلے دور میں ایسی ونٹیج کارز ہوا کرتی تھیں جن کو کم ہی لوگ رکھتے تھے، اس لیے کہ اس وقت کے حساب سے یہ کاریں بہت مہنگی ہوتی تھیں۔ پھر ان کاروں کے ساتھ خواتین کی ایسے پوز میں تصاویر بھی بہت عام تھی۔ اس کے علاوہ فیوجی فلم کا البم ہر گھر میں پایا جاتا تھا، اور آج بھی پرانے دور کی تصاویر گھر میں موجود ہیں۔ پہلے دور میں یہ 6 سیٹر رکشے بھی ہوا کرتے تھے، جس میں پوری فیملی بیٹھ کر بازاروں اور دیگر جگہوں پر سفر کرتی تھی۔
تو یہ تھی ہمارے ماضی سے جڑی کچھ مزیدار یادیں۔ امید ہے آپ نے بھی ان یادوں کی خوبصورتی کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کو ان جیسی مزید یادوں کی یاد بھی دلاتے رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔